کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ رمضان کی پہلی رات ایک ایسی حقیقت بھی ہے جو اکثر لوگوں سے چھپی رہتی ہے؟ ایک ایسا راز بھی ہے جسے جان کر آپ حیرت میں ڈوب جاؤ گے، اور شاید آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ اتنی بڑی بات آپ سے اب تک پوشیدہ تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ذرا سوچیں، اگر میں آپ سے کہوں کہ رمضان کی پہلی رات محض عبادت اور دعاؤں کے لیے نہیں بلکہ اس میں ایک ایسی حقیقت بھی پوشیدہ ہے جو آپ کی ازواجی زندگی کو جنت بنا سکتی ہے، ایک ایسا عمل جسے اپنا کر نہ صرف آپ اپنی زندگی میں خوشحالی لا سکتے ہیں بلکہ روحانی اور جسمانی سکون بھی پا سکتے ہو، لیکن یہاں راز ہر کسی کو نہیں بتایا جا سکتا کیونکہ اسے جان کر کئی لوگوں کی سوچ بدل سکتی ہے۔ تو کیا آپ تیار ہیں یہ جاننے کے لیے کہ رمضان کی پہلی رات میں ایسا کیا خاص ہے جو ہر شادی شدہ جوڑے کے لیے ضروری بنا دیا گیا ہے؟ آخر رمضان کی پہلی رات ہم بستری کرنا کیوں ضروری ہے اور اس دوران انہیں کیا کرنا چاہیے؟ مطلب تنہائی میں دونوں میاں بیوی کو کس انداز میں حقوق پورے کرنے چاہیے؟ اس سوال کا جواب وہی لوگ جان پاتے ہیں جو حقیقت تک پہنچنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ کیا رمضان کا مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں بلکہ یہ مقدس مہینہ ہے جس کا آغاز اسی دن ہو گیا تھا جب سے زمین و آسمان کی پیدائش ہوئی۔ سوچو وہ لمحہ جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا، ستارے بکھیرے، چاند اور سورج کو اپنی روشنی عطا کی اور فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے حکم کے بغیر کچھ نہ ہوگا۔ تبھی رمضان کا نور لکھا گیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس مہینے کی عظمت کا فیصلہ تب ہوا جب کوئی نبی پیدا نہیں ہوا تھا، جب انسان وجود بھی عمل نہیں تھا۔ یہ وہ مہینہ ہے جسے زمین پر بیچنے والی ہر امت پر فرض کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے دروازے کھولنے کا وعدہ کیا۔ رمضان کا مہینہ حیرت انگیز واقعات کا گواہ رہا ہے۔ یہ کوئی عام مہینہ نہیں بلکہ وہ وقت ہے جب زمین و آسمان کی تقدیریں بدلی گئیں، انبیاء علیہ السلام کی آزمائش ہوئی اور اللہ کی سب سے بڑی نشانیاں ظاہر ہوئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ رمضان میں قبول ہوئی، انہیں جنت سے زمین پر بھیجا گیا اور اسی مہینے میں اللہ نے انہیں معافی عطا کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان رمضان میں آیا، پانی نے پوری زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا مگر اللہ نے کشتی میں سوار مومن کو بچا لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر رمضان میں وحی نازل ہوئی، اسی مہینے میں انہیں آگ میں ڈالا گیا مگر اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا خواب رمضان میں آیا اور یہی مہینہ ان کے صبر کی آزمائش کا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو رمضان میں قید سے رہائی ملی اور وہ مصر کے بادشاہ بنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رمضان میں تورات نازل ہوئی اور انہوں نے رمضان میں ہی سمندر کو چیر کر اپنی قوم کو فرعون کے ظلم سے بچایا جبکہ فرعون اسی مہینے میں غرق ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو رمضان میں بادشاہت ملی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو رمضان میں جنات اور ہواؤں پر حکومت کا اختیار دیا گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو رمضان میں بیماری سے شفا ملی۔ حضرت یونس علیہ السلام رمضان میں مچھلی کے پیٹ سے نجات پا کر دوبارہ زمین پر آئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا رمضان میں قبول ہوئی اور انہیں بڑھاپے میں بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رمضان میں آسمان پر اٹھائے گئے اور انہیں اللہ نے قیامت سے پہلے دوبارہ زمین پر بھیجنے کا وعدہ فرمایا۔ اور پھر رمضان ہی وہ مہینہ ہے جب اللہ نے اپنے آخری نبی پر قرآن نازل کیا، وہی لے کر آئے۔ بدر کی جنگ رمضان میں ہوئی جس میں 313 کمزور اور بے سر سامان مسلمانوں نے 1000 کفار کو شکست دے کر ثابت کیا۔ مقدس سرزمین میں داخل ہوئے اور اسی مہینے میں تاریخ کا سب سے اہم واقعہ شب قدر پیش آیا جس میں فرشتہ زمین پر اترے اور اللہ نے ایک رات کی عبادت کو 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ فضیلت عطا کر دی۔ یہی رمضان ہے جس میں زمین کے فیصلے بدلے جاتے ہیں، قوموں کی تقدیریں بدلی جاتی ہیں اور اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ سوچو اگر یہ مہینہ انبیاء علیہ السلام کے لیے آزمائش، رحمت اور کامیابی کا ذریعہ تھا تو ہم کیسے اس صرف کھانے پینے سے روکنے کی عبادت سمجھ سکتے ہیں؟ یہی وہ وقت ہے جب آسمان پر فیصلے لکھے جا رہے ہوتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور فرشتے اللہ کے حکم پر زمین پر نازل ہو کر نیکیوں کو لکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ رمضان کب سے لاگو ہوا؟ رمضان کے روزے کب فرض ہوئے؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک ملک میں سخت قحط پڑا، زمین بنجر ہو گئی، کھیت سوکھ گئے، لوگ نوالے کے لیے ترس تھے۔ بچوں کی معصوم چیخیں سن کر دل دہل جاتا تھا لیکن مدد کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ اس ملک کے ساتھ اللہ والے ملک میں بھی غربت دل رحم اور انصاف پسند تھے، اس لیے جب اپنے پڑوسی ملک کی یہ حالت دیکھی تو تڑپ اٹھا۔ رات بھر نیند نہ آئی، دل میں ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا کہ میں اپنے ملک
ملک کے لوگوں کو پیٹ بھر کھانا کھاتے کیسے دیکھ سکتا ہوں جبکہ میرے پڑوسی ملک کے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ اس نے کہا اے میری قوم، اگر آج ہم نے اپنے پڑوسی کی بھوک کا احساس نہیں کریں گے تو کل اللہ ہمیں بھی آزمائش میں ڈال سکتا ہے۔ ہر شخص 2 وقت میں صرف 1 وقت کی روٹی کھائے گا اور دوسری روٹی ان کو دے گا جو بھوک سے مر رہے ہیں تاکہ وہ بھی کچھ کھا کر جی سکیں جو بھوک سے مر رہے ہیں۔ یہ سن کر پوری قوم خاموش ہو گئی، مگر بادشاہ کی بات دل پر لگ چکی تھی۔ پھر کیا تھا؟ لوگوں نے اپنی 2 وقت کی روٹی میں سے 1 وقت اپنے پڑوسی ملک کے بھوکوں کے لیے قربان کر دی۔ وہ پورا دن بھوکے رہتے، شام کو 1 روٹی کھاتے اور دن کی روٹی اپنے پڑوسی ملک کو بھیج دیتے۔ اسی ایثار، قربانی اور ہمدردی کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اس نے جذبے کو ہمیشہ کے لیے روزے کی عبادت میں شامل کر دیا تاکہ قیامت تک آنے والے لوگ بھوک برداشت کرنے کا سلیقہ سیکھیں، دوسروں کے دکھ درد کو محسوس کریں اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ اللہ کا فرمان ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہدایت اتاری گئی، جس میں برکت رکھی گئی، جس میں ایسا نور رکھا گیا جو دلوں کو پاک کر دیتا ہے۔ یہ مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے شمار رحمتیں نازل کرتا ہے، گناہوں کو معاف کرتا ہے اور دعاؤں کو قبولیت بخشتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں بلکہ یہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرنے کا ایک عظیم ذریعہ بھی ہے۔ روزہ وہ ڈھال ہے جو انسان کو برائیوں سے بچاتا ہے، روزہ وہ روشنی ہے جو دل کو نرم کر دیتی ہے، روزہ وہ دروازہ ہے جو جنت کی طرف کھلتا ہے، روزہ وہ ذریعہ ہے جس سے اللہ بندے کے بالکل قریب ہو جاتا ہے۔ آج کل اکثر لوگ رمضان کی حقیقت کو سمجھنے سے قیصر ہیں۔ وہ دن بھر بھوکے پیاسے رہ کر خود کو نیک سمجھتے ہیں، مگر جیسے ہی رات ہوتی ہے شیطان ان پر غالب آ جاتا ہے۔ وہ ہاتھ جو دن میں تسبیح کے دانے گن رہے ہوتے ہیں وہی ہاتھ رات کو ناپاک ہوتے تھامے جا رہے ہوتے ہیں۔ وہ زبان جو روزے کی حالت میں ذکر الہی کر رہی ہوتی ہے وہی زبان رات کو جھوٹے وعدے، بے حیائی کی باتیں، فحش الفاظ ادا کر رہی ہوتی ہے۔ وہ قدم جو دن میں مسجد یا قرآن کی طرف بڑھنے چاہیے تھے وہ ہوٹلوں، پارکوں اور ناپاکوں محفلوں میں جا رہے ہوتے ہیں۔ وہ آنکھیں جو دن میں تلاوت قرآن میں بھیگنی چاہیے تھی وہی آنکھیں رات کو شیطانی نظاروں میں محو ہوتی ہیں۔ کہ یہی رمضان کی عظمت ہے، کہ یہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں تقویٰ سکھانے کے لیے روزے فرض کیے تھے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ روزہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں بلکہ اپنی نظر و زبان، ہاتھوں اور دل کو ہر برے کام سے روکنے کا نام ہے۔ مگر افسوس، کچھ عورتیں دن بھر خود کو نیک ظاہر کرتی ہیں اور رات کو سب کچھ کرتی ہیں جو شیطان کو بھی حیران کر دے۔ وہ دن میں دعائیں مانگتی ہیں کہ یا اللہ مجھے نیک لوگوں میں شامل کر دے، مگر رات کو وہی ہاتھ کسی اور کا ہاتھ تھامے ہوتے ہیں، وہی زبان جو دن میں یا اللہ معاف کر دے کہہ رہی ہوتی ہیں، رات کو کسی غیر مرد سے محبت کے جھوٹے وعدے کر رہی ہوتی ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ لوگ جو رمضان میں بھی اپنی خواہشات پر قابو نہیں پا سکتے وہ اللہ کے نزدیک اس روزے دار کی مانند ہیں جو صرف پانی اور کھانے سے پرہیز کرتا ہے مگر اپنے دل، زبان اور نیت کو پاک نہیں کرتا۔ یہ مت سمجھو کہ اللہ کو تمہاری بھوک اور پیاس کی ضرورت ہے، اللہ کو تمہاری نیت، تمہارا تقویٰ، تمہاری سچائی اور تمہاری پاک دامنی چاہیے۔ اگر تم دن کو روزہ رکھ کر بھی رات کو گناہوں میں ڈوبے ہوئے، یاد رکھو تمہارے لیے اللہ کے ہاں کچھ نہیں سوائے رسوائی کے۔ رمضان ایک مہینہ نہیں بلکہ ایک آزمائش ہے کہ کیا تم واقعی اللہ کے بندے ہو یا صرف دکھاوے کے روزے دار۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم خود کو اللہ کی رحمت کے قابل بنانا چاہتے ہو یا شیطان کے دھوکے میں آ کر رمضان جیسے بابرکت مہینے کو اپنے ہاتھوں ضائع کرنا چاہتے ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر اترنے کے بعد اللہ سے معافی کے لیے رمضان میں روزے رکھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان کے بعد شکرانے کے طور پر رمضان میں عبادت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رمضان میں اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کرنے کی آزمائشوں کو قبول کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے صبر اور قربانی کی لازوال مثال پیش کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے میں بھی رمضان میں روزے رکھ کر اللہ کی رضا حاصل کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رمضان میں ہی تورات نازل ہوئی اور انہوں نے کوہ طور پر 40 روزے رکھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی قوم کو رمضان میں تقویٰ اختیار کرنے کا سبق دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام رمضان میں دن میں روزہ رکھتے اور رات بھر عبادت کرتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی سلطنت میں عدل و انصاف کا نظام رمضان میں اور سخت کر دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیماری اور تکلیف میں بھی رمضان میں صبر اور عبادت کو ترک نہیں کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں رمضان کی راتوں میں اللہ سے توبہ کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے رمضان میں چپ کر روزہ رکھا اور اللہ کے حکم پر عمل کیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام میں رمضان میں ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رمضان میں اپنے حواریوں کو عبادت کی تلقین کی اور ہمارے نبی پر رمضان میں
قرآن پاک نازل ہوا اور انہوں نے اس مہینے میں عبادت، صدقہ اور اللہ کی رضا حاصل کرنے میں سب سے زیادہ کوشش کی۔ تو آئیے ناظرین اب بات کرتے ہیں کہ رمضان میں پہلی رات میاں بیوی کا ہم بستری کرنا کیوں ضروری ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ رات میاں بیوی کے لیے صرف جسمانی قربت کا موقع نہیں بلکہ ایک روحانی تعلق کا ذریعہ بھی ہے؟ شریعت میں میاں بیوی کے تعلق کو صرف جنسی خواہش پوری کرنے کا ذریعہ نہیں بلکہ محبت، سکون اور برکت کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے، اور رمضان کے آغاز میں یہ تعلق اور زیادہ پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ اس رات میں میاں بیوی کا ایک دوسرے کے قریب آنا محبت اور رحمت کے دروازے کھولتا ہے۔ یہ تعلق اللہ کی رضا کے لیے اختیار کیا جائے تو یہ عبادت بن جاتا ہے، کیونکہ ایک دوسرے کا حق ادا کرنا بھی دین کا حصہ ہے۔ رمضان کی ابتدا میں شیطان کی قید سے ہوتی ہے، اور اگر میاں بیوی اس رات میں ایک دوسرے کو حلال طریقے سے اپنائیں تو نہ صرف ان کے درمیان محبت بڑھتی ہے بلکہ وہ نفس کے بہکاوے سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ میاں بیوی کے رشتے میں برکت اور محبت کا سب سے بہترین موقع رمضان کی وہ پہلی رات بھی ہو سکتی ہے جب دل پاکیزہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں؟ کچھ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر یہ تعلق محبت اور نیت کی پاکیزگی کے ساتھ، اس کے اثرات پورے رمضان کے مہینے پر پڑتے ہیں اور ایک اچھے آغاز، عبادت میں یکسوئی اور روحانی سکون بھی حاصل ہوتا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ رمضان میں ہم بستری کرنا جائز نہیں، میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا اچھا نہیں، لیکن یہ بالکل غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے میاں بیوی کے درمیان محبت، قربت اور ایک دوسرے کے حقوق کو ہمیشہ اہمیت دی ہے، اور رمضان میں بھی یہ رشتہ جائز اور حلال ہے۔ بعض حدود کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ دن کے وقت روزے کی حالت میں میاں بیوی کا مباشرت سے بچنا فرض ہے، لیکن سرخ غروب ہونے کے بعد، افطار کے بعد سے لے کر سحری تک ان کے لیے یہ عمل مکمل طور پر جائز اور حلال ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، کیونکہ وہ تمہارے لیے لباس اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ لیکن کچھ لوگ کم علمی کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں یہ سب ناجائز ہو جاتا ہے، حالانکہ یہ غلط تصور ہے۔ اسلام نے ہمیشہ توازن اور اعتدال کا سبق دیا ہے، اور اگر اللہ نے خود اس تعلق کو حلال قرار دیا ہے تو پھر کس انسان کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی طرف سے اسے ممنوع قرار دے؟ اصل بات یہ ہے کہ رمضان میں ہر عمل نیت کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر میاں بیوی کا تعلق حدود میں رہ کر پاکیزہ نیت کے ساتھ ایک دوسرے کے حق کو ادا کرنے کے لیے ہو تو یہ باعث رحمت اور محبت کا ذریعہ بنے گا، اور وہ یہی خوبصورتی ہے جو اسلام نے ازدواجی زندگی میں رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ 3 طریقے کی مخلوق پیدا فرمائی: فرشتے، نمبر 2 انسان، نمبر 3 جانور۔ فرشتے میں اللہ تعالیٰ نے عقل رکھی مگر شہوت نہیں، وہ ہر لمحہ اللہ کی عبادت میں مشغول رکھتے ہیں، ان میں کوئی نفسانی خواہش نہیں، نہ ہی گناہ کرنے کا اختیار ہے۔ دوسری طرف جانوروں میں شہوت رکھی مگر عقل نہیں رکھی، وہ صرف اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے جیتے ہیں، انہیں کوئی احساس نہیں کہ کیا چیز ہے اور کیا ناجائز، وہ نہ اپنے اعمال کا احساس دیں گے اور نہ ان پر کوئی عذاب ہوگا۔ اور پھر آتا ہے انسان، جس میں فرشتوں والی بھی ایک چیز موجود ہے اور جانوروں والی بھی اللہ نے عقل دی ہے اور صحت میں شہوت بھی دی ہے، تاکہ وہ آزمایا جا سکے، تاکہ دکھایا جا سکے کہ وہ کس راستے کا انتخاب کرتا ہے۔ اب ذرا غور کرو، اگر تم عقل دی گئی پھر تم نے گناہ کیے، تم نے بدکاری کی، تم نے جھوٹ بولا، غیبت کی، حرام کھایا، فحاشی میں مبتلا ہوئے، تو پھر تم اور جانوروں میں کیا فرق رہ گیا جو تمہارے اندر مگر اس کے پاس عقل نہیں، تمہارے پاس تو ہے؟ اور اگر تم نے اسے شہوت کے باوجود نماز پڑھی، قرآن پڑھا، اللہ کا ذکر کیا، اپنے نفس کو قابو میں رکھا، تو پھر تم وہ جو ہر مخلوق سے افضل ہو، یہاں تک کہ فرشتوں سے بھی، کیونکہ فرشتے تو صرف عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں نا، ان میں گناہ کا اختیار نہیں، مگر تم اللہ نے اختیار دیا، تم گناہ کی راہ بھی دکھائی، نیکی کا راستہ بھی دکھایا۔ اگر تم نے اپنے نفس کو قابو میں رکھا، اپنی خواہشات کو اللہ کی رضا کے تابع کر دیا، تو وہ جو کائنات کی سب سے اعلیٰ مخلوق بن سکتے ہو۔ یہی وہ راز ہے جو اکثر لوگ نہیں سمجھتے، یہی وہ حقیقت ہے جو قیامت کے دن کھلے گی، یہی وہ آزمائش ہے جسے تم یا تو جانوروں کی طرح رسو گے یا پھر اللہ کی قربت پا کر وہ مقام حاصل کر لو گے۔ نصیب نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پیدا کیا پھر اسے سب نیچے والوں میں لوٹا دیا، مگر وہ جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ یہ آیت اس حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ انسان اپنے نیک اعمال کی وجہ سے فرشتوں سے بھی افضل ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ اپنی عقل کو نظر انداز کر کے شہوت کے پیچھے بھاگے، گناہوں میں لت پت ہو جائے، تو وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ میرے نبی فرمایا،
کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو اور جو دوسروں کے لیے بھلائی چاہیے۔ یہی اصل آزمائش ہے۔ اگر تم عقل دی گئی ہے مگر تم نے گناہوں کو نہ چھوڑا تو تمہاری عقل تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی، لیکن اگر تم نے اپنی خواہشات پر قابو پا کر اللہ کی اطاعت کی تو آخرت میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا امین ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔